خطا کسی کی ہو، سزا کسی اور کو ملے، یہ بہت ناانصافی ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مجرم چالاکی و مکاری سے اپنا جرم دوسرے کے سر تھوپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وقتی کامیابی ناکامی میں تب بدلتی ہے جب مرزا امجد بیگ جیسے قابل وکیل میدان میں اترتے ہیں۔ قتل کر کے اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے والے مجرم کا قصہ۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کورٹ کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پیشکار۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 20ویں صدی عیسوی کے اواخر کا واقعہ ہے۔ سال 1998 اور مہینہ دسمبر کا تھا۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا قانونی ضرورت مندوں کے مسائل سن رہا تھا کہ میرے سیکریٹری صبا نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی، سر، ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، مگر انہوں نے پہلے سے آپ کا اپائنٹمنٹ نہیں لیا ہے، تو ان سے انتظار کرنے کو کہیں۔ میں نے کہا، اگر وقت سے پہلے ریگولر اپائنٹمنٹ والے کلائنٹس نمٹ گئے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا، یا پھر وہ کل کا وقت لے لیں۔ میں نے یہ سب انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے سر، لیکن وہ آج ہی آپ سے ملنے پر مصر ہیں، سیکریٹری نے بتایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں وہ آپ کے استاد رہے ہیں۔ میری سیکریٹری صبا مجید کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، انہوں نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ مصدق حسین، اور وہ ایک مقامی کالج میں ہسٹری پڑھایا کرتے تھے مگر اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ پروفیسر مصدق حسین کا نام سن کر ماضی قریب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ لمحے بھر میں میں نے ان مشفق اور دریا دل درویش صفت معلم کو پہچان لیا۔ میں نے اپنی سیکریٹری سے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ پروفیسر مصدق حسین کے لیے میرے دل میں موجود احترام اور عقیدت اس بات کی متقاضی تھے کہ میں باہر جا کر ان کا استقبال کروں، سو میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور چیمبر سے نکل کر ویٹنگ روم میں آ گیا۔ اس وقت ویٹنگ روم میں صرف 3 افراد کلائنٹ کی حیثیت سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جن میں ایک پروفیسر موصوف بھی تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے بڑے ادب اور محبت سے پہلے ان سے معانقہ اور پھر پرجوش مصافحہ کیا۔ رسمی علیہ السلام کے بعد میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، سر، آپ تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو اندر بلاتا ہوں، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ میں اگر چاہتا تو پروفیسر صاحب کو دیگر 2 کلائنٹ سے پہلے بھی اٹینڈ کر سکتا تھا، لیکن یہ اخلاقیات کے منافی ہوتا۔ علاوہ ازیں میں مصدق صاحب کی فطرت اور عادت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ انتہائی ایماندار اور اصول پرست انسان تھے۔ میری یہ حرکت یقیناً انہیں پسند نہ آتی، سو میں نے وہی کیا جو میرے پیشے کا تقاضا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں انتظار کر لوں گا، اس میں کوئی قباحت نہیں، انہوں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر مجھے جو عزت دی ہے اس نے مجھے خوش کر دیا ہے، اور اس بات کی تسلی بھی ہو گئی ہے کہ میں جس مقصد سے یہاں آیا ہوں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ پر ناز ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی اور انہوں نے اپنی انگلی سے میری جانب اشارہ بھی کیا تھا۔ میں نے مصدق حسین کی آنکھوں میں بے چارگی اور بے کسی کا سمندر موجزن دیکھا۔ وہ کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد میرے پاس آئے تھے۔ سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، میں آپ کو یہاں سے مایوس نہیں لوٹاؤں گا، اب تشریف رکھیں۔ پروفیسر مصدق حسین نے سر کو اثباتی جنبش دی اور کرسی پر براجمان ہو گئے۔ میں اپنے چیمبر کی جانب مڑا تو ایک کلائنٹ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ چاہیں تو میری جگہ اپنے سر کو اندر بلا سکتے ہیں، اگلا نمبر میرا ہی ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرا کلائنٹ بھی بول اٹھا، اس تبدیلی پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں وکیل صاحب، میں بھی تھوڑا انتظار کر لوں گا۔ اچھے
और बुरे अमल में यही बुनियादी फ़र्क है कि जब आप कोई मुस्बित कदम उठाने जा रहे होते हैं तो दूसरे ना सिर्फ आपकी सताइश करते हैं बल्कि इनका ताउन भी आपको हासिल होता है, जबकि बुरे फ़ेल के वक्त शायद ही कोई आपका साथ देने को तैयार हो। अलबत्ता मजम्मत करने वालों की कमी महसूस नहीं होगी अगर इस मौके पर मैं दीगर दो क्लाइंट्स के जज्बात और हुकूक को नज़रअंदाज करते हुए मुसद्दिक हुसैन को इनसे पहले अपने चैम्बर में बुला लेता तो मेरी इस गैर इखलाकी बल्कि मबनी पर नाइंसाफ़ी तर्ज अमल को ना सिर्फ नापसंदीदा निगाह से देखा जाता बल्कि क्लाइंट्स अपने दिल में ज़रूर मुझे बुरा भला कहते। मैंने प्रोफेसर मुसद्दिक हुसैन की तवाज़ो के लिए कॉफ़ी और बिस्किट्स वगैरह मंगवा लिए थे। वो ब्लैक कॉफ़ी शौक़ से पीते थे, लिहाजा इस मामले में मैंने इनकी पसंद का ध्यान रखा था। इस दौरान में हमारे बीच गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था। चंद मिनट तक माजी की यादों को ताज़ा करने के बाद प्रोफेसर साहब अपने हालिया मुद्दे पर आ गए। अमजद बेटा, उन्होंने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए इंतहाई शफ़क़त भरे लहजे में कहा, एक कानूनी मामला मुझे आपके पास ले आया है। मैं इस वक्त एक मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। सर, आपने मुझे बेटा कहा है तो एक बेटा समझकर ही अपने दिल का अहवाल सुना डालें। मैंने रफ पेड और पेन संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मेरे बस में जो भी होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। आपकी दी हुई तालीम और तरबियत ने मेरी ज़िंदगी में नहायत ही अहम किरदार अदा किया है। आपके काम आकर मुझे बेहद खुशी होगी। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। आप खुलकर बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे, वो दुआई अंदाज में बोले। 5 साल पहले मेरी शरीक हयात का इंतकाल हो गया था। रेहाना की अब्दी जुदाई ने मुझे पूरी तरह से तोड़ डाला था। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ मैंने कोशिश करके खुद को संभाल लिया था, मगर अब तसद्दुक का मसला उठ खड़ा हुआ है। मेरी मालूमात के मुताबिक प्रोफेसर साहब की 3 औलादें थीं, 2 बेटियां रुखसाना और फरसाना और एक बेटा तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन अपनी बहनों से छोटा था। रुखसाना और फरसाना की शादियां हो चुकी थीं और वो अपने घरों में खुश थीं। जब तक मैं मुसद्दिक साहब के राब्ते में था, इन दिनों तसद्दुक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजर गए और मैंने प्रोफेसर साहब के खामोश होने पर तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, तसद्दुक को क्या हुआ है सर? पुलिस ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने दुखी लहजे में बताया। ये कब की बात है? मैं सीधा होकर बैठ गया। परसों यानी 10 दिसंबर को। 8 दिसंबर की 12 तारीख और दिन हफ्ते का था। इस हिसाब से तसद्दुक की गिरफ्तारी जुमेरात को अमल में आई थी। मैंने पूछा, पुलिस ने तसद्दुक को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? तसद्दुक पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने इसे अदालत में पेश करके 1 हफ्ते का रिमांड हासिल कर लिया है। इस वक्त वो रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, तसद्दुक किस पुलिस स्टेशन में बंद है? उन्होंने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। सर, इस बात का तो मुझे यकीन है कि तसद्दुक ने किसी इंसान की जान नहीं ली होगी, मैंने पुरवसूख ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर आपका साहिबजादा वाक़ईतन किसी भी हवाले से गुनाहगार या कसूरवार होता तो आप इसे बचाने के बजाय काबिल ताज़ीर ठहराए जाने को पसंद फरमाते। आप जिन आला अखलाकी अक़दार और मुनसिफ़ाना उसूलों के दाई हैं, इन्हें सबसे पहले अपनी ज़ात पर लागू करने पर यकीन रखते हैं। हाँ, वो एक तवील अफसरदा सांस खारिज करते हुए बोले, मुझे यकीन है कि मेरे बेटे ने किसी को कत्ल नहीं किया। किसी सोची समझी साजिश के तहत तसद्दुक को इस मामले में उलझाया गया है। सर, आप मुझे मकतूल के बारे में तफसीलन बताएं, मैंने नोट पैड पर कलम चलाने का अमल जारी रखते हुए कहा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके साहबजादे का मकतूल से क्या ताल्लुक़ था? कोई ताल्लुक़ वास्ता या जान पहचान नहीं, वो बेजारी से बोले। बस एक इत्तेफाकिया बदमज़गी भरी मुलाकात
اور اس بدمزگی کا اصل سبب بھی میں ہی تھا۔ انہوں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس لی اور پھر کہا، مقتول کا نام ڈاکٹر جنید عالم ہے۔ وہ ایک معروف ماہر خطوط یعنی اینڈوکرائنالوجسٹ تھا۔ مقتول کا کلینک اور رہائش فیڈرل بی ایریا کے بلاک 16 میں ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فیڈرل بی ایریا کے بلاک 14 میں رہتے ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھے اس بدمزگی کے بارے میں کھل کر تفصیل سے بتائیں تاکہ میں اس وجہ نزاع تک پہنچ سکوں جو تصدق حسین کی گرفتاری کی بنیاد بنی ہے۔ آئندہ آدھا گھنٹے میں پروفیسر مصدق حسین نے میری مطلوبہ معلومات ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کی صورت میں مجھے فراہم کر دی۔ اس افسوسناک کتھا کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ اس داستان میں شامل بہت ساری چیزیں میں نے بعد ازاں اپنی کوشش اور تحقیق سے حاصل کی تھیں۔ اسی طرح میں نے پروفیسر صاحب کے بیان کے اندر سے کئی ایک معاملات کو دانش صاحب سے چھپا لیا ہے، اور ان نکات کا تذکرہ عدالتی کارروائی کے دوران پیش کیا جائے گا۔ پروفیسر مصدق حسین پرانے زمانے کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کا ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا، اسی لیے 60 کا ہنسا عبور کرنے کے باوجود بھی وہ 40 سے زیادہ کے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی اس قابل رشک اور مثالی صحت کا راز مکمل طور پر فطرت پر انحصار میں مثمر تھا۔ وہ آرگینک فوڈ کے استعمال پر یقین رکھتے تھے۔ ڈبہ بند پروسیسڈ فوڈ کو چھونا بھی وہ گناہ تصور کرتے تھے۔ وہ ہسٹری کے پروفیسر تھے، مگر مطالعہ ہر شے کا کیا کرتے تھے، خصوصاً میڈیکل اور میڈیسن کا شعبہ ان کی توجہ کا خاص مرکز تھا۔ تصدق حسین نے سول انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک معروف کنسٹرکشن کمپنی جوائن کر لی تھی۔ ایس پی کنسٹرکشن کمپنی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے مشہور تھی، مگر وہ لوگ دیگر نوعیت کی تعمیرات بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اپارٹمنٹس، بلڈنگز اور اسپتال، اسکول اور کالج وغیرہ وغیرہ۔ تصدق حسین پچھلے 4 سال سے مذکورہ کمپنی میں کام کر رہا تھا اور مالکان کی نگاہ میں وہ ایک معتبر مقام رکھتا تھا۔ 3 سال پہلے پروفیسر صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کر دی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ معاشرتی بندھن محض 1 سال ہی چل پایا تھا۔ سمینا نے عدالت سے رجوع کر کے تصدق سے خلا لے لی تھی۔ یہ تصدق کی زندگی کا ایک ایسا تلخ تجربہ تھا کہ اس کے بعد اس نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انجینئر تصدق حسین نئے زمانے کا انسان تھا۔ باپ بیٹی کی عمروں میں دگنا کا فرق تھا۔ تصدق اس وقت 30 سال کا ہو چکا تھا۔ قدرتی خوراک سے زیادہ وہ فاسٹ فوڈ کا شوقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی صحت کا اس طور خیال نہیں رکھ پاتا تھا جو مصدق حسین کا ہمیشہ سا خاصا رہا تھا۔ وقت بے وقت کھانا، ذرا ذرا سی تکلیف کے لیے ادویات کا استعمال کرنے کا عادی ہونا اور رات کو بھرپور نیند نہ لینے کے سبب وہ اپنی عمر سے زیادہ کا دکھائی دیتا تھا۔ اگر ان باپ بیٹے کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے تو وہ ایک ہی ایج گروپ میں لگتے تھے۔ باہر کے ان پروفیسر اور انجینئر صاحبان کے تقابلی جائزے کا بظاہر زیر نظر کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر اس بحث کی ایک اہمیت ہے جو آگے چل کر آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ابو، تصدق اکثر اپنے والد سے کہا کرتا تھا، آپ نے 60 کا نمبر کراس کر لیا ہے اور آپ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، اب آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہر 6 ماہ کے بعد یا سال میں ایک بار آپ کو اپنے تمام ضروری ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ اگر جسم میں کوئی گڑبڑ شروع ہو چکی ہو تو بر وقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ بیٹا جی، میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہوں، زندگی سے نہیں، باپ متحمل لہجے میں جواب دیتا۔ جہاں تک اپنا خیال رکھنے کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے میں نے کبھی غفلت نہیں برتی۔ الحمدللہ اس عمر میں بھی میں توانا اور صحت مند ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں اور دماغ جوانوں کی طرح چلتے ہیں
اور تمام گواہ بھی اپنی جگہ سلامت اور فعال ہیں۔ باقی اسپتالوں لیبارٹریوں سے میں نے زندگی بھر دوری رہنے کی کوشش کی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکے اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ تمام مراکز انسانیت کی خدمت کرنے سے زیادہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک انسان کی صحت کو کوئی سنگین مسئلہ درپیش نہ ہو، کسی ڈاکٹر کو اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ ابو، تصدق اکثر اپنے والد سے کہا کرتا تھا، آپ نے 60 کا نمبر کراس کر لیا ہے اور آپ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہر 6 ماہ کے بعد یا سال میں ایک بار آپ کو اپنے تمام ضروری ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ اگر جسم میں کوئی گڑبڑ شروع ہو چکی ہو تو بر وقت اس کا علاج کیا جائے۔ بیٹا جی، میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہوں، زندگی سے نہیں، باپ متحمل لہجے میں جواب دیتا۔ جہاں تک اپنا خیال رکھنے کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے میں نے کبھی غفلت نہیں برتی۔ الحمدللہ اس عمر میں بھی میں توانا اور تندرست ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں اور دماغ جوانوں کی طرح چلتے ہیں اور تمام گواہ اپنی اپنی جگہ سلامت اور فعال ہیں۔ باقی اسپتالوں اور لیبارٹریوں سے میں نے زندگی بھر دور ہی رہنے کی کوشش کی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکے اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ تمام مراکز انسانیت کی خدمت کرنے سے زیادہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک انسان کی صحت کو کوئی سنگین مسئلہ درپیش نہ ہو، کسی ڈاکٹر کو اپنی شکل بھی دکھانا نہیں چاہیے۔ ابو، آپ کا فلسفہ حیات اپنی جگہ، لیکن میں باز آنے والا نہیں، تصدق نے ضدی لہجے میں کہا۔ بس کل آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جنرل چیک اپ کے لیے۔ پروفیسر صاحب اپنے بیٹے کی نیت اور خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تصدق حسین یہ سب انہی کی بھلائی کے لیے کر رہا تھا، لہٰذا وہ اس کے اصرار پر مجبور ہو گئے۔ تصدق انہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مذکورہ ڈاکٹر نے خون اور پیشاب کے چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بلڈ پریشر کچھ بڑھا ہوا ہے، مگر حتمی بات اس وقت کی جائے گی جب ان ٹیسٹ کی رپورٹس آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ چند روز کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا دوبارہ رپورٹس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے تمام رپورٹس کو دیکھنے کے بعد کہا، مصدق صاحب، آپ کے بلڈ اور یورین کے ٹیسٹ کی رپورٹس کے مطابق ہیموگلوبن، یورک ایسڈ، وٹامن ڈی اور کولیسٹرول وغیرہ کا لیول تو نارمل ہے، لیکن بلڈ گلوکوز کافی اوپر ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے میں آپ کو 2 قسم کی گولیاں لکھ کر دے رہا ہوں، اور ایک بلڈ پریشر کے لیے ہے وہ، اور دوسری شوگر کے لیے۔ اس دوا کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ واک بھی کرنا ہے۔ آپ 1 ماہ کے بعد نئی بلڈ گلوکوز رپورٹ کے ساتھ میرے پاس آ جائیں، پھر میں ڈوز کی کمی بیشی کو دیکھ لوں گا۔ مصدق حسین نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں کلینک سے باہر نکل آئے۔ تصدق نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے میڈیکل اسٹور ہے، آپ 10 منٹ رکیں، میں آپ کی میڈیسنز لے کر آ رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، مصدق حسین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا مطلب ابو؟ تصدق نے الجھن زدہ نظر سے اپنے باپ کو دیکھا اور کہا، ڈاکٹر نے آپ کے لیے جو ادویات تجویز کی ہیں وہ تو کھانا پڑیں گی۔ بیٹا جی، آپ جانتے ہو نا میں خواہ دوائیاں کھانے کے حق میں نہیں ہوں، پروفیسر مصدق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میرا بلڈ پریشر اور شوگر ٹھیک ہے تو پھر یہ گولیاں کس لیے؟ ابو، میں نے بھی آپ کی بلڈ گلوکوز کی رپورٹ دیکھی ہے، تصدق نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ کی فاسٹنگ اور رینڈم دونوں شوگر نارمل رینج سے باہر ہیں۔ یہ ڈائبٹیز بہت ہی منحوس مرض ہے ابو، اگر اسے سنجیدگی سے نہ لیا جائے تو پھر یہ گولیوں کی پہنچ سے باہر نکل جاتا ہے اور ڈائبٹک شخص کو انسولین پر آنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہر گزرتے مہینے اور سال کے ساتھ انسولین کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب میں بھی جانتا ہوں کہ شوگر بڑا ہی مضر مرض ہے، پروفیسر صاحب نے بیٹے سے کہا، اور اس کا بر وقت علاج شروع کر دینا چاہیے، لیکن میں ابھی تک اس کا شکار نہیں ہوا۔ باقی جہاں تک لیبارٹری ٹیسٹ اور ان کی نارمل رینجز کا معاملہ ہے تو لمحاتی توقف کر کے انہوں نے ایک گہری سانس لی
اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش اور منظم دھوکہ ہے۔ یہ لوگ اپنے مالی فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مریض بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دوا ساز اداروں، ڈاکٹروں، لیبارٹری والوں اور میڈیکل ریسرچ سینٹرز کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک خطرناک انسانیت مخالف چال۔ تمہیں ان لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ تصدق اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ ایک طرف والد صاحب کے لیے اس کا احترام اور دوسری جانب پروفیسر صاحب کے مضبوط دلائل تھے، لہٰذا ایک فرمانبردار اولاد کی طرح پسپائی اختیار کرتے ہوئے اس نے کہا، ابو، تو آپ کو یقین ہے کہ آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں؟ ابھی ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بالکل، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے فارمیسی سے میڈیسنز نہیں لے رہا، تصدق نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے جواب میں آپ کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ مصدق حسین نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی بات؟ اگلے ہفتے میں آپ کے لیے ایک اسپیشلسٹ کا اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں ابو، تصدق نے معتدل انداز میں کہا، اور آپ انکار نہیں کریں گے۔ میں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا جی، مصدق حسین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگرچہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے اطمینان کی خاطر میں تیار ہوں۔ باپ کی جانب سے ہاں سن کر تصدق خوش ہو گیا۔ ابھی اس نے پروفیسر صاحب کو ایک جنرل فزیشین سے ملوایا تھا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ والد گرامی جنرل فزیشین کی تشخیص اور تجویز سے خاطر خواہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اسے امید تھی کہ اسپیشلسٹ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر جنید عالم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جنید عالم ماہر امراض غدود تھے۔ صبح وہ ایک پرائیویٹ میڈیکل سینٹر میں بیٹھتا تھا اور شام میں وہ اپنا کلینک کرتا تھا۔ اس کی بیوی انیتا بھی دانتوں کی ڈاکٹر یعنی ڈینٹسٹ تھی، جو دن کے پہلے حصے میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں مریضوں کو دیکھتی تھی اور اپنے شوہر کی طرح شام میں کلینک چلاتی تھی۔ دونوں کے کلینک گھر کے نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پر تھے اور بالائی منزل پر ان کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک وہ اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ جنید عالم نے پروفیسر صاحب کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد لیبارٹری رپورٹس کو بغور دیکھا اور پوچھا، کیا آپ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے کوئی دوا لے رہے ہیں؟ نہیں، مصدق حسین نے نفی میں جواب دیا۔ تصدق حسین نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ تمام رپورٹس حال ہی میں کرائی گئی ہیں، اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ابھی علاج شروع نہیں کیا، ایک اور ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا۔ آپ کی مستند رائے کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے۔ ایک چھوڑ 10 ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں گے تو نتیجہ بدلنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ انہیں فوری طور پر علاج شروع کرنا ہوگا۔ میں ان رپورٹس کو دیکھ کر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب پچھلے 2 یا 3 سال سے شوگر پیشنٹ ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ رپورٹس پر نگاہ ڈالنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، مصدق صاحب، اب وہ براہ راست پروفیسر صاحب سے مخاطب تھا، فاسٹنگ میں بلڈ گلوکوز لیول 70 سے 100 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر نارمل مانا جاتا ہے اور 125 کے بعد کنفرم ڈائبٹیز۔ آپ کی فاسٹنگ شوگر 130 ہے، اسی طرح رینڈم گلوکوز لیول 80 سے 140 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر نارمل ہے، 140 سے 200 تک بارڈر لائن یا وارننگ زون سمجھ لیں، اور 200 سے اوپر 100% شوگر پیشنٹ، جبکہ آپ کی رینڈم شوگر 220 ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر 140/85 آ رہا ہے، اسے کسی بھی صورت 120/80 سے آگے نہیں جانا چاہیے، سو قصہ مختصر یہ دوا تو آپ کو ہر صورت کھانا ہی پڑے گی۔ تصدق حسین کی اب تک یہی کوشش رہی تھی کہ ڈاکٹر سے زیادہ بات وہی کرے اور اس مقصد میں وہ خاطر خواہ کامیاب بھی رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹر ڈائریکٹ پروفیسر صاحب سے مخاطب ہوا تو تصدق کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کس سال میں MBBS پاس کیا تھا؟ مصدق حسین نے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ ڈاکٹر نے
الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور جواب دیا، 1978 میں۔ اس کے بعد 4 سال اسپیشلائزیشن کے اور پچھلے 16 سال سے میں اینڈوکرینالوجسٹ کے طور پر پریکٹس کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ کافی سینئر ماہر امراض ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنی انگلیوں پر حساب لگانے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق آپ 1953 میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے 1960 کا زمانہ آپ کی یادداشت میں محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ ایک چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے میری پیدائش کے حوالے سے درست اندازہ لگایا ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ 1960 کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر نے متذبذب انداز میں کہا۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا، پہلے آپ میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دیں۔ جی پوچھیں، ڈاکٹر نے بیزاری سے کہا۔ پروفیسر صاحب نے پوچھا، انسان کا نارمل ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 98.6 درجہ فارنہائٹ، ڈاکٹر نے بتایا، یعنی 37 درجہ سینٹی گریڈ۔ کیا 1960 میں بھی انسان کے جسم کا نارمل درجہ حرارت یہی تھا؟ بالکل یہی تھا، ڈاکٹر نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اور 2060 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب بھی انسان کے جسم کا نارمل درجہ حرارت یہی رہے گا، ڈاکٹر نے پرزور انداز میں کہا، کیونکہ نارمل ویلیوز کبھی تبدیل نہیں ہوتی، قدرت کا اٹل قانون یہی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، لا آف نیچر یعنی قانون قدرت کا حوالہ دے کر آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب نے فاتحانہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے الجھن زدہ نظر سے مصدق حسین کو گھورا۔ 60 کی دہائی میں انسان کے جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 درجہ سینٹی گریڈ درجہ فارنہائٹ ہوا کرتا تھا، پروفیسر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسی طرح بلڈ پریشر 40/90 نارمل مانا جاتا تھا۔ بلڈ گلوکوز فاسٹنگ کی رینج 80 سے 140 اور رینڈم کی رینج 130 سے 260 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر نارمل تصور کی جاتی تھی۔ اور پھر انہوں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد نئی ریسرچ کے نام پر ڈاکٹر مافیا انسانی صحت پر حملہ آور ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ جدید ریسرچ کے بہانے بلڈ پریشر اور شوگر کی نارمل رینجز کو نیچے لایا گیا تاکہ ان دونوں امراض کے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ اس وقت پوری دنیا میں شوگر اور بلڈ پریشر کے 40 سے 50% مریض ایسے ہیں جو اس بین الاقوامی طبی سازش کا شکار ہیں۔ انہیں میری طرح دوا کھانے کی ضرورت نہیں، مگر وہ اس قدر ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ دھڑا دھڑ دوائیں پھانک کر ڈاکٹروں اور دواساز کمپنیوں کی روز افزوں آمدنی کا سبب بن رہے ہیں۔ اگر کوئی بدنصیب چند سال تک اس فریب میں مبتلا رہا اور پھر کسی بھی وجہ سے اس نے اچانک دوا کھانا چھوڑ دی تو اس کی شوگر اور بلڈ پریشر ایسے شوٹ کرے گا کہ موت یقینی ہے۔ اس نوعیت کا کھلواڑ انسانی جسم کے نارمل درجہ حرارت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے چیک کرانے کے لیے کسی لیبارٹری کا رخ نہیں کرنا پڑتا، بس بدن کو چھونے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو بخار ہے یا نہیں، اسی لیے اس کی نارملٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر جنید عالم کی برداشت جواب دے گئی، اب آپ میرے سامنے بیٹھ کر یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں؟ اس نے بفرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ ڈاکٹر تو آپ ہی ہیں، مگر جاہل میں بھی نہیں ہوں، پروفیسر صاحب نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میڈیکل کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھ رکھا ہے، آپ میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کا ہائپو تھیلامس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے سیروٹونن اور ڈوپامن نامی ہارمونز اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر خاص قسم کے پروٹین کولیجن کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے بھی کھایا کریں۔ آپ دفع ہو جائیں میرے کلینک سے، ڈاکٹر نے پروفیسر صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چیخ کر کہا، ورنہ میں اپنے سیکورٹی گارڈز کو اندر بلاؤں گا اور وہ دھکا دے کر آپ کو باہر نکال دیں گے۔ اور میں ابھی پولیس کو بھی فون کرتا ہوں۔
پتہ نہیں کیسے کیسے جانور منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ اپنے باپ کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر تصدق کو بھی طیش آ گیا۔ قریب تھا کہ وہ دونوں دستوں گریباں ہو جاتے۔ وہاں موجود دیگر لوگوں نے اندر آ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر جنید عالم ان باپ بیٹے کو مسلسل برا بھلا کہنے کے ساتھ ہی خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ کلینک سے باہر نکلتے وقت تصدق نے سنسناتی ہوئی آواز میں جنید عالم سے کہا، ڈاکٹر تمہیں تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ اس افسوسناک واقعے کے 4 روز بعد ڈاکٹر جنید عالم کو اس کے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے بے دریغ فائرنگ کر کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مقتول ڈاکٹر جنید عالم اور پروفیسر مصدق حسین کے درمیان یہ تلخ کلامی 5 دسمبر کی شام میں ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے نہایت ہی متحمل انداز میں اپنا نقطۂ نظر مقتول کے سامنے رکھا تھا اور اس کے بیان میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ سن 60 کی دہائی تک واقعتاً شوگر اور بلڈ پریشر کی نارمل ویلیوز وہی مانی جاتی تھیں جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا تھا۔ ہر انسان کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے اور اس موقع پر مصدق حسین نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مقتول کو اتنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معقول انداز میں جواب دینے کے بجائے وہ باقاعدہ کالم گلوچ پر اتر آیا تھا۔ گھر آ کر تصدق حسین نے اپنے ریٹائرڈ پروفیسر باپ سے کہا، ابو آپ کو خواہ ڈاکٹر سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا نہیں کھانا تھی تو نہ کھائیں، مگر دوسروں کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کریں۔ اگر کلینک میں لوگ بیچ میں نہ آتے اور معاملہ بڑھ جاتا تو بات دور تک جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر آپ سے بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ میں آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا ابو۔ اگر ڈاکٹر کی بد کلامی جاری رہتی تو میں لازمی اس سے بھڑ جاتا۔ بیٹا جی، پھر آپ میں اور اس سنکی ڈاکٹر میں کیا فرق رہ جاتا؟ انسان کو ہر حال میں پرسکون اور با اخلاق رہنا چاہیے۔ یہ بات آپ سب کو نہیں سمجھا سکتے ابو، تصدق نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ کی طرح کے متحمل مزاج لوگ اس دنیا میں 1% سے زیادہ نہیں ہوتے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ باقی کے 99% انسان ڈاکٹر جنید عالم جیسے غصہ ور اور جھگڑالو نہیں ہوتے، پروفیسر صاحب نے معتدل انداز میں کہا۔ تصدق حسین نے شاکی لہجے میں کہا، آج والی کوشش کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ جب آپ درست سمت میں چل رہے ہوں تو پھر برے نتائج کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے بیٹا جی، مصدق حسین نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے ایک بھی غلط بات نہیں کی۔ جب وہ میڈیکل ہسٹری کا مطالعہ کرے گا تو اسے اپنے اس جارحانہ اقدام پر شرمندگی ہوگی۔ اس کے بعد مزید بحث کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ چنانچہ تصدق حسین نے خاموشی اختیار کر کے خود کو فرما بردار اولاد ثابت کر دیا۔ 2 روز بعد یعنی 7 دسمبر کی رات تصدق حسین جب ڈیوٹی سے لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، بیٹا جی خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر جنید کی بددعا لگ گئی ہے، تصدق نے مایوسی بھرے انداز میں جواب دیا۔ مصدق حسین نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابو میری بائک چوری ہو گئی ہے۔ تصدق کے پاس ہونڈا 70 موٹر سائیکل تھی۔ بیٹا جی مردار خور چیل کوؤں اور کتوں کی بددعاؤں سے جانور نہیں مرا کرتے، پروفیسر صاحب نے معتدل انداز میں کہا، لہٰذا ان توہمات کو ایک طرف رکھ کر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی بائک کب اور کہاں سے چوری ہوئی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل میں گلشن اقبال والے سائٹ آفس میں کام کر رہا ہوں، تصدق حسین نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ بائک کس وقت چوری ہوئی اس بارے میں درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں چھٹی کر کے آفس سے باہر نکلا تو میری بائک غائب تھی۔ کیا آپ نے اپنی بائک کو کسی محفوظ جگہ پر پارک نہیں کیا تھا؟ ہمارے آفس کے سامنے پارکنگ ایریا ہے، تصدق نے جواب دیا۔ سب کی بائکس اور گاڑیاں وغیرہ وہیں کھڑی ہوتی ہیں۔ آج تک چوری کی ایسی واردات کبھی پیش نہیں آئی۔
کیا اس پارکنگ ایریا میں کوئی چوکیدار وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ تصدق نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا آپ نے بائک چوری کی رپورٹ درج کرا دی ہے؟ مصدق حسین نے پوچھا۔ جی ابو، تصدق نے اسبات میں جواب دیا۔ جب ادھر ادھر نگاہ دوڑانے اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے پر بائک کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا تو میں نے ایک دوست کے ساتھ متعلقہ تھانے جا کر رپورٹ درج کرا دی ہے۔ شاباش میرے بچے، مصدق حسین نے توصیفی انداز میں کہا۔ بیٹا جی، اب آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ تصدق حسین ہمتاً گوش ہو گیا۔ آپ نے وہ موٹر سائیکل حق حلال کے پیسوں سے خریدی تھی، پروفیسر صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی گمشدگی پر آپ نے تھانے جا کر رپورٹ بھی درج کرا دی ہے۔ گویا آپ نے قانونی تقاضا بھی پورا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے حصے کا کام نمٹا دیا ہے۔ آپ کا اختیار یہیں تک تھا، اس کے بعد رب کا اختیار شروع ہوتا ہے، لہٰذا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ مجھے صرف امید ہی نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ ہمارا پروردگار آپ کی محنت کی کمائی کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ جلدی یا بدیر چوری شدہ بائک کہیں نہ کہیں سے بازیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پروفیسر مصدق حسین نے جس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، اس ٹریننگ کا ماحصل اللہ کی ذات اور قدرت پر کامل یقین کی صورت برآمد ہوا تھا۔ اپنی بائک کی چوری پر تصدق یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ سواری اللہ کی عطا تھی۔ اگر اس کی رضا ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ وہی یا کوئی اور بائک آ جائے گی۔ محض زبانی کلامی ایسی ایمان افروز باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن تہہ دل سے اس یقین پر ثابت قدم کھڑے رہنا معدود چند ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ 4 روز بعد تصدق حسین کا صبر رنگ لے آیا۔ اس کی مسروقہ بائک ایم اے جناح روڈ پر واقع ایک سینما ہاؤس کی پارکنگ میں کھڑی مل گئی تھی۔ مذکورہ موٹر سائیکل گلشن اقبال والے سائٹ آفس سے بندر روڈ کی پارکنگ میں کیسے پہنچی یا کس نے پہنچائی، اس حوالے سے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، البتہ بائک کی بازیابی سے پہلے 2 ایسے افسوسناک واقعات رونما ہو چکے تھے جن کے نتیجے میں تصدق حسین اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھا۔ واقعہ نمبر 1 کے مطابق 9 دسمبر کی صبح مقتول جنید عالم میڈیکل سینٹر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اچانک ایک موٹر سائیکل سوار اس کی جانب بڑھا۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے اور اس کے سر پر ہیلمٹ بھی موجود تھا۔ جب مقتول اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مذکورہ موٹر سائیکل سوار نے اس کے انتہائی قریب پہنچ کر گن نکال لی اور آنن فانن میں مقتول پر 3 گولیاں چلا دیں، جن میں سے 2 گولیاں ڈاکٹر جنید عالم کے سینے میں اور 1 گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں مقتول موقع پر ہی موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور قاتل جس طرح آندھی اور طوفان کی رفتار سے آیا تھا، اسی برق خرامی سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ کرائم سین سے غائب ہو گیا تھا۔ واقعہ نمبر 2 کے مطابق 1 روز بعد یعنی کہ 10 دسمبر سے پہر پولیس نے ڈاکٹر جنید عالم کے قتل کے الزام میں تصدق حسین کو سائٹ آفس سے گرفتار کر لیا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے حملہ آور کی موٹر سائیکل کا نمبر اچھے سے دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے جب اسی نمبر پلیٹ کے حوالے سے ریکارڈ کو چیک کیا تو وہ ہنڈا 70 تصدق حسین کی ملکیت ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ تصدق حسین کی گرفتاری میں پولیس نے حیرت انگیز مستعدی کا مظاہرہ کیا اور اس کی بائک کی بازیابی سے 1 دن پہلے ہی اسے اپنی تحویل میں لے کر عظیم کارنامہ انجام دے ڈالا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول ڈاکٹر جنید عالم کی موت 9 دسمبر بروز بدھ کی صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتول پر چلائی جانے والی 9mm کیلیبر کی 3 گولیوں میں سے ایک اس کے پھیپھڑوں میں، دوسری اس کے دل میں اور تیسری اس کے دماغ میں اس بری طرح گزر گئی تھی کہ اس کو دوسری سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ دوسری کی زندگی بچانے اور انہیں صحت مند رکھنے کے کام پر مامور اپنی زندگی کی بازی کھیلے بنا ہی ہار گیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے سے پہلے میں نے متعلقہ تھانے جا کر ملزم تصدق حسین سے ایک تفصیلی ملاقات کر کے اس امر کا اطمینان کر لیا تھا
کہ میں ایک بے گناہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لینے جا رہا ہوں۔ تصدق حسین کی سنائی ہوئی کہانی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر جنید عالم کی موت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ گزشتہ 45 سال میں متعدد بار میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک دشوار ہوتی ہے، اور اگر کیس اس تقاضا کو معتبر بنانے والے دو بنیادی تقاضے پورے کرتے تو بھی ضمانت منظور ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بنیادی تقاضے ہیں قتل کا محرک معلوم ہو جانا اور آلۂ قتل یا ذریعہ قتل کا دستیاب ہونا۔ بدقسمتی سے اس کیس میں یہ دونوں پوائنٹس اس تقاضا کی مٹھی میں تھے۔ 5 دسمبر بروز ہفتے کی شام مقتول کے کلینک میں مصدق اور مقتول ڈاکٹر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی تھی، اس کے کئی ایک عینی شاہد موجود تھے، اور انہی شاہدین نے تصدق حسین کی دھمکی کو بھی سماعت کیا تھا۔ جب مقتول تصدق کے والد صاحب کی بے عزتی کر رہا تھا تو اس نے کلینک سے نکلتے وقت خطرناک انداز میں کہا تھا، ڈاکٹر تمہیں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ اس تقاضا نے ملزم کے خلاف چارج شیٹ تیار کرتے وقت ان الفاظ کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملزم نے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ڈاکٹر جنید عالم کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی طرح اس تقاضا کی طرف سے قتل کے محرک کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ دوسری جانب آلۂ قتل یعنی 9mm کیلیبر کی گن بھی پولیس نے اسی گلی کے کونے میں رکھے کچرے کے ڈرم کے اندر سے ڈھونڈ نکالی تھی۔ مذکورہ گن کے کلپ میں سے 3 گولیاں فائر کی گئی تھیں، اور یہ وہی گولیاں تھیں جو ڈاکٹر جنید عالم کی موت کا سبب بنی تھیں۔ علاوہ ازیں قاتل نے اس لرزہ خیز واردات کے لیے جو موٹر سائیکل استعمال کی تھی وہ ملزم تصدق حسین کی ملکیت تھی۔ ملزم مخالف اس تشویشناک تناظر میں تصدق کی ضمانت کے تمام امکانات معدوم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کیس میں اس تقاضے کی جانب سے نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، جن میں سے 2-3 گواہوں کی شہادتوں میں بس 19-20 کا تضاد تھا۔ لہٰذا میں صرف یہاں پر انہی گواہوں کا بالتفصیل تذکرہ کروں گا جو انتہائی ضروری اور کارآمد گواہیاں تھیں۔ لگ بھگ 2 ماہ عدالت کی ابتدائی کارروائیوں میں گزر گئے، اور مارچ کے وسط میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پراسیکیوشن۔ وکیل استغاثہ ایکیوز اسٹینڈ کے نزدیک چلا گیا اور ملزم تصدق حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ معزز عدالت میں کھڑے ہو کر تم نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرایا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم اس کٹہرے میں موجود رہ کر صرف سچ بولو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ ملزم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جی وکیل صاحب۔ تمہارے پاس کون سی سواری ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ موٹر سائیکل۔ کون سی اور کس رنگ کی موٹر سائیکل؟ بلیک ہونڈا 70۔ ملزم نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہاری موٹر سائیکل کا نمبر 3999 ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی نمبر ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم ایک سول انجینئر ہو؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، اور آج کل گلشن اقبال والے سائٹ آفس میں تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گرفتاری سے پہلے۔ جی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تم روزانہ صبح کتنے بجے سائٹ آفس پہنچتے تھے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اور تمہاری چھٹی کب ہوتی تھی؟ میں صبح 9 بجے اپنے آفس پہنچ جاتا تھا، ملزم نے بتایا، اور چھٹی عموماً 5 بجے ہو جاتی تھی، لیکن اگر کام زیادہ ہو تو دیر تک بھی رکنا پڑتا تھا۔ یعنی صبح ڈیوٹی جوائن کرنے کا وقت مقرر تھا مگر واپسی کا کچھ ٹھیک نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ 2-2.5 ماہ پہلے کا وقت اپنے ذہن میں تازہ کرو، وکیل استغاثہ نے چالاکی بھرے انداز میں کہا۔ میں 9 دسمبر بروز بدھ کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن صبح تم کتنے بجے اپنے آفس پہنچے تھے؟ اب یہ مت کہہ دینا کہ تم ٹھیک 9 بجے اپنی سیٹ پر موجود تھے۔
میں جھوٹ بولنے کو گناہ صغیرہ سمجھتا ہوں۔ وکیل صاحب، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور میں نے ہمیشہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ 9 دسمبر کی صبح میں 2 گھنٹے تاخیر سے یعنی 11 بجے اپنے آفس پہنچا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کراری آواز میں کہا۔ 9 دسمبر وہی تاریخ ہے جس صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان ڈاکٹر جنید عالم کو اس کے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل نے جس موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یہ سنگین واردات کی وہ بلیک ہونڈا 70 تھی، اور اس کا نمبر تھا 399، یعنی ملزم کی موٹر سائیکل۔ پھر وہ دوبارہ ملزم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ وقوع کے روز تم 2 گھنٹے دیر سے اپنے آفس کیوں پہنچے تھے؟ پچھلی رات مجھے تیز بخار آ گیا تھا اور گزشتہ 2 روز سے زکام بھی چل رہا تھا، ملزم نے جواب دیا، اس لیے اگلی صبح میری دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ علاوہ اسی میرے پاس بائک بھی نہیں تھی۔ رکشہ والے منہ بھر کر کرایہ مانگ رہے تھے، لہٰذا میں 2 بسیں بدل کر اپنے آفس پہنچا تھا۔ 2 گھنٹے تاخیر کے یہی اسباب ہیں اور کچھ نہیں۔ کیا تم اپنی اس تاخیر کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ میرے والد صاحب اس عمر کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس روز میں طبیعت کی خرابی کے باعث کم و بیش 10 بجے گھر سے نکلا تھا۔ گھر کی گواہی کام نہیں آئے گی، وکیل استغاثہ نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہارا باپ تمہیں بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ آئی ایم سوری وکیل صاحب، ملزم نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، کس بات کی سوری؟ سوری اس لیے کہ میں آپ کے اطمینان اور معزز عدالت کی تسلی کے لیے ان 2 بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو پکڑ کر گواہی کے لیے لانے سے قاصر ہوں، ملزم نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ پچھلے سال 5 دسمبر کی شام تمہارا مقتول کے ساتھ اس کے کلینک پر جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں، میں انکار کرتا ہوں۔ اس ناخوشگوار واقعے کے نصف درجن عینی شاہدین بھی موجود ہیں۔ یقیناً ہوں گے، کیونکہ جھگڑا تو بہرحال ہوا تھا، ملزم نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن میرے اور ڈاکٹر کے بیچ نہیں بلکہ والد صاحب اور ڈاکٹر کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب وہ تنازع بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہاں موجود لوگوں کو بیچ بچاؤ کے لیے مداخلت کرنا پڑی، اور تم نے کلینک سے رخصت ہوتے وقت مقتول ڈاکٹر جنید عالم کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ تم نے مقتول سے کہا تھا، ڈاکٹر تمہیں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ میں اپنے الفاظ سے پھروں گا نہیں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، میں نے ایسا کہا تھا، اور اس کا ایک خاص سبب تھا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ والد صاحب نے ڈاکٹر کے سامنے کڑوا سچ رکھ دیا تھا۔ اس سچ کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے تھا۔ ڈاکٹر نے شفاف حقیقت کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ رد عمل کے طور پر وہ والد صاحب پر چیخنے چلانے بھی لگا تھا۔ ڈاکٹر کی بد کلامی سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، اسی لیے میں نے کلینک سے نکلتے وقت وہ الفاظ کہہ دیے تھے۔ وہ میرا ایک جذباتی رد عمل تھا۔ میں بھلا اپنے باپ کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تم نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 دن انتظار کیا، وکیل استغاثہ ملزم کی سنی انسنی کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولا۔ 9 دسمبر کی صبح تم اپنی بائک ہونڈا 70 پر سوار ہو کر مقتول کے گھر کے سامنے پہنچے۔ اس وقت مقتول میڈیکل سینٹر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ تم نے پے در پہ مقتول پر 3 فائر کیے اور جائے وقوع سے غائب ہو گئے۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر تم نے گن کو کچرے کے ڈرم میں پھینکا اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر جنید عالم کا قاتل ثابت کرنے کے لیے جو کہانی سنائی ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ چند لمحات تک کینتوز نظر سے ملزم کو گھورتا رہا اور پھر میری جانب مڑتے ہوئے بیزاری سے کہا، یور ٹرن پلیز۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔
پھر میں نے اپنے موکل کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، تصدق حسین، ابھی تم نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع کے روز یعنی 9 دسمبر کو تمہارے پاس بائک نہیں تھی، اس لیے تمہیں 2 بسیں بدل کر گھر سے آفس تک جانا پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر عدالت کے ریکارڈ پر لانا بھی ضروری ہے، اس لیے تمہیں بتانا ہوگا کہ اس دن تمہاری موٹر سائیکل کہاں تھی۔ 7 دسمبر بروز پیر سائٹ آفس سے میری بائک چوری ہو گئی تھی۔ اسی شام میں نے متعلقہ تھانے جا کر اپنے بائک کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ اس رپورٹ کی کاپی میں آپ کو فراہم کر چکا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ والد صاحب نے وہ کاپی آپ کو دی تھی۔ 11 دسمبر بروز جمعہ پولیس نے بندر روڈ کے ایک سینما گھر کی پارکنگ سے میری بائک کو بازیاب کرا لیا تھا، مگر اس سے ایک دن پہلے یعنی 10 دسمبر کی سپہر پولیس نے مجھے ڈاکٹر جنید عالم کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ ساری کتھا میں تھانے کی حوالات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے اپنی فائل میں سے مذکورہ رپورٹ کی کاپی نکال کر جج کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، یور آنر، یہ رپورٹ اس امر کی دلیل ہے کہ مقتول ڈاکٹر جنید عالم کے قتل میں میرے موکل کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ مقتول کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے قاتل نے ملزم کی بائک چرائی تاکہ اس سنگین واردات کو ملزم کے کھاتے میں ڈالا جا سکے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ مجھے یقین ہے اور آگے چل کر میں اسے ثابت بھی کر دوں گا کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ ملزم اور مقتول کے 5 دسمبر والے جھگڑے سے بخوبی واقف ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت مقتول کے کلینک میں موجود ہو، اسی لیے اس نے میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں نے ایک مختصر سا وقفہ لیا اور پھر کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ جج نے معتدل انداز میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ میری فرمائش اور جج کے حکم پر آئیو امداد حسین شاہ وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا سب انسپکٹر تھا۔ اس کے بدن پر پولیس کی یونیفارم کچھ زیادہ جچ نہیں رہی تھی۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے کہا، شاہ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کیس کا ملزم اور میرا موکل تصدق حسین پیشے کے اعتبار سے ایک سول انجینئر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کے خیال میں ایس بی کنسٹرکشن کمپنی والے اسے کتنی تنخواہ دیتے ہوں گے؟ اس میں خیال ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب، اس نے توانا لہجے میں جواب دیا۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران میں نے مذکورہ کمپنی کے مینیجر وقار احمد سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ وہ کنسٹرکشن کمپنی ملزم کو 6,000 روپے تنخواہ دے رہی تھی۔ 27 سال پہلے کے 6,000 روپے آج کے کم سے کم 60,000 سمجھ لیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے شاہ جی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کی موٹر سائیکل کا تفصیلی جائزہ تو لیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، وہ بائک قتل کی واردات میں استعمال ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ایک ثبوت کے طور پر اسے اپنی کسٹڈی میں لے رکھا ہے۔ میں نے ازراہ تفنن مگر سنجیدگی سے پوچھا، کیا اس بلیک ہونڈا 70 کے تمام پارٹس ابھی تک اپنی جگہ پر پائے جاتے ہیں؟ میں نے سنا اور دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی گاڑی تھانے کا چکر لگا آئے تو اس کے اسپیئر پارٹس یا اعضائے بدن کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، آئیو جزبز ہوتے ہوئے بولا، لوگوں نے خواہ ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ شاہ جی، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خیر، معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ ملزم کی بائک کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی؟ دیکھیں جناب، ہونڈا 70 ہر زمانے میں قیمت کے معاملے میں سب موٹر سائیکلوں سے اوپر ہی رہی ہے۔ اگرچہ ملزم کی بائک ایک سیکنڈ ہینڈ پرانی موٹر سائیکل ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 20 اور 25 کے درمیان ہوگی، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی، اس نے کہا۔ 20 اور 25 کیا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے ترنت جواب دیا، 1000، یعنی ملزم کی 4 ماہ کی تنخواہ کے برابر؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کی موٹر سائیکل چرانے والا شخص اصول پسند اور کوئی بڑا سخی اور دل والا ہے، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ اگر وہ اس مسروقہ بائک کو چور مارکیٹ میں فروخت کر دیتا تو اسے 10-12 ہزار تو مل ہی جانا تھے، مگر اس نے ہر قسم کے لالچ کو بالائے طاق رکھ کر اپنا کام نکالا اور چوری شدہ بائک کو ایک مقامی سینما ہاؤس کی پارکنگ میں چھوڑ دیا۔ یہ تو آپ کی تھیوری ہے نا وکیل صاحب، کیونکہ آپ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی جھوٹی سچی کہانی گھڑ سکتے ہیں، آئیو نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن قانون آپ سے مختلف انداز میں سوچتا ہے۔ شاہ جی، میں قانون کی سوچ سے آگاہی چاہتا ہوں، کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں گے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جی ضرور۔ وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ہمارا خیال یہ ہے کہ ملزم وقوع کے روز اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر مقتول کے گھر پہنچا۔ گزشتہ 3 دن میں ملزم نے مقتول کے روزمرہ کے معمولات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقتول پرائیویٹ میڈیکل سینٹر جانے کے لیے کتنے بجے گھر سے نکلتا ہے، وہ اس وقت مقتول کے گھر کے سامنے پہنچ گیا جب مقتول اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ملزم نے ڈاکٹر جنید عالم پر 3 فائر کیے، وہ جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے آلۂ قتل کچرے کے ڈرم میں پھینکا اور بائک کو سینما ہاؤس کی پارکنگ میں کھڑا کر کے اپنے آفس چلا گیا تاکہ اس کا دامن ڈاکٹر جنید عالم کے خون کے چھینٹوں سے محفوظ رہے۔ معاف کیجیے گا شاہ جی، آپ کی بنی ہوئی یہ کہانی انتہائی بوگس، بودھی اور بچکانہ ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولا۔ جواباً میں نے کہا، ضرور، مگر آئیو سے نہیں بلکہ کرسی انصاف پر برائے جمان جج سے۔ جناب عالی، میں نے کہا، ابھی میں نے معزز عدالت کی خدمت میں ملزم کی بائک چوری ہونے کے حوالے سے متعلقہ تھانے میں درج کی جانے والی رپورٹ کی جو نقل پیش کی ہے، اس پر 7 دسمبر بروز پیر کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جبکہ ڈاکٹر جنید عالم کا قتل 9 دسمبر بروز بدھ کی صبح ہوا۔ دونوں واقعات کی تاریخیں آپس میں میچ نہیں کرتیں۔ علاوہ اسی لمحاتی توقف کر کے میں نے حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنے موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی اس کیس کے انکوائری آفیسر جناب امداد حسین شاہ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم نے ڈاکٹر جنید عالم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی بائک ہونڈا 70 کو بندر روڈ پر واقع ایک سینما گھر کی پارکنگ میں چھوڑ دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 9 دسمبر کی صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ اسی روز ملزم 2 بسیں بدلنے کے بعد 11 بجے اپنی سائٹ آفس پہنچا تھا۔ ایک بات توجہ طلب ہے کہ وہ بدھ کا دن تھا، یعنی اس روز سینما کا کوئی مارننگ شو بھی نہیں تھا، لہٰذا وہاں لوگوں کی آمد و رفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے طور پر یہ معلومات حاصل کی ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وقوع کے روز صبح 8 سے دوپہر 11 بجے تک کسی بھی شخص نے اس سینما کی پارکنگ میں اپنی بائک کھڑی نہیں کی تھی۔ معزز عدالت چاہے تو اس امر کی تصدیق بھی کرا سکتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر کہا، اس تناظر میں یہ بات روز روشن کے مانند عیاں ہو جاتی ہے کہ میرے موکل کا ڈاکٹر جنید عالم کے قتل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کسی خطرناک سازش کے تحت اس شریف انسان کو قتل کے سنگین معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ آئیو صاحب، جج نے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں استفسار کیا، آپ ڈیفینس کے اس اعتراض کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یور آنر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آئیو نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ملزم نے وقوع کی سہ پہر یا پھر شام میں اپنی موٹر بائک اس سینما ہاؤس کی پارکنگ میں کھڑی کر دی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب عالی، میں نے دبنگ انداز میں کہا، لیکن اس کیس کے تفتیشی افسر جتنی بد احتیاطی کے ساتھ اپنے بیان کی پٹریاں بدل رہے ہیں، اس سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی لمحہ جاتا ہے جب استغاثہ کی ٹرین کو کوئی خوفناک حادثہ پیش آ جائے گا۔
باہر کیف اس معاملے کے دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر پیشکار کے نزدیک رکھی میز کی جانب بڑھ گیا۔ مذکورہ میز پر وہ تمام اہم چیزیں موجود تھیں جن کا تعلق زیر سماعت کیس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میری اب تک کی جرح کے نتیجے میں جج نے محسوس کر لیا تھا کہ استغاثہ نے اس کیس کی تیاری اچھے سے نہیں کی تھی۔ ابھی آئیو نے جو پلٹا کھایا تھا اس کے مابعد اثرات ہمارے حق میں جاتے تھے۔ میں نے چور کو اس کے گھر تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ مذکورہ چوبی میز پر سے آلہ قتل والا سیلوفین بیگ اٹھانے کے بعد میں دوبارہ وٹنس باکس میں کھڑے ہوئے آئیو کے پاس آ گیا۔ شاہ جی، آپ اسے تو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے؟ میں نے سیلوفین بیگ کو آئیو کی آنکھوں کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے استفسار کیا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ وہی 9mm پسٹل ہے جسے 3 فائر کر کے ڈاکٹر جنید عالم کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سیلوفین بیگ کو آئیو کی نگاہ کی رینج میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ استغاثے کے دعوے کے مطابق یہ گن آپ کو کچرے کے اس ڈرم کے اندر پڑی ملی تھی جو مقتول کی گلی کے نکڑ پر رکھا ہوا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا شاہ جی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اس حوالے سے استغاثہ کا دعویٰ درست ہے۔ یہ گن میں نے کچرے کے ڈرم کے اندر ہی سے برآمد کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم نے ڈاکٹر جنید عالم کو قتل کرنے کے بعد اس گن کو کچرے کے ڈرم میں پھینک دیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر تو آپ کو اس گن پر سے ملزم کے فنگر پرنٹس بھی ملے ہوں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، اس گن پر کہیں بھی ملزم کی انگلیوں کے نشانات موجود نہیں تھے، آئیو نے پروسوک انداز میں جواب دیا، کیونکہ ملزم نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ ملزم نے یا قاتل نے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہی بات ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا۔ میرا موکل اس کیس میں ملزم نامزد ہے، اس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے قاتل کا لفظ استعمال کرنا سراسر زیادتی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ آبجیکشن سسٹین، جج نے ٹھوس انداز میں کہا اور پھر آئیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آفیسر، آپ ملزم و مجرم کے فرق کا خیال رکھتے ہوئے ڈیفینس کے سوال کا جواب دیں۔ آئیو نے خجالت بھرے لہجے میں کہا، قاتل نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے۔ آپ کو کیسے معلوم شاہ جی؟ میں نے آئیو کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا آپ جائے وقوعہ پر موجود تھے؟ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، اس نے بتایا۔ یہ بات ہمیں موقع کے گواہ کی زبانی پتہ چلی ہے۔ اس گواہ کا نام کیا ہے؟ سہیل خان، اس نے جواب دیا۔ اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ میں استغاثہ کے گواہوں کی فہرست کا بغور مطالعہ کر چکا تھا۔ سہیل خان وہی یعنی شاہد تھا جس نے ڈاکٹر جنید عالم کے قاتل کی بائک کا نمبر بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب سہیل خان گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہوگا تو میں اس سے دستانوں کے بارے میں پوچھ لوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور گند والا سیلوفین بیگ ایک مرتبہ پھر آئیو کو دکھاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ اس پسٹل کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ گن 20,000 روپے تک کی ہوگی۔ شاہ جی، آپ نے اعلی قتل کی قیمت کا تعین کرنے میں بے حد کنجوسی سے کام لیا ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ باہر کیف، اگر آپ کی بات کو درست بھی مان لیا جائے تو اس گن کی قیمت ملزم کی کم از کم 3 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہوگی، ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ کی نظر میں ایک سول انجینئر اس قدر بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی 3 ماہ کی تنخواہ کی رقم سے ایک گن خریدے اور پھر اسے کچرے کے ڈرم میں پھینک کر چلتا بنے؟ میں نے درست لہجے میں آئیو سے کہا۔ اس کے بجائے اگر وہ گن اپنے ساتھ لے جاتا تو اعلی قتل تک آپ کی رسائی ممکن نہ ہو پاتی اور آپ ابھی تک اس کیس کا چالان تیار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوتے۔ اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے
انسان ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے احمقانہ انداز میں کہا۔ ملزم آلۂ قتل کو چاہے کہیں بھی چھپا دیتا، ہمیں زبان کھلوانا آتا ہے۔ آئیو کے آخری جملے سے پولیس گردی کی بو محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے چبھنے والے انداز میں کہا، شاہ جی، تو کیا وہ لطیفہ مبنی پر حقیقت ہے کہ پولیس کی تفتیش کے دوران میں ایک شہر بھی یہ بیان حلفی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک گدھا ہے؟ وہ لاجواب سا ہو کر ندامت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ میں کمرہ عدالت سے باہر آیا تو پروفیسر مصدق حسین میرے ساتھ تھے۔ کوریڈور میں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں آپ کی لیاقت کو مانتا تھا، لیکن آج میں آپ کی پیشہ ورانہ قابلیت اور تجربے کا بھی قائل ہو گیا ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ میرے بیٹے کا دفاع کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد تصدق اس جھمیلے سے نکل آئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر مصدق حسین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تصدق کا ڈاکٹر کی موت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنید عالم کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے بہت جاندار نکتہ اٹھایا ہے سر، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ آج کل میں بھی اسی نکتے پر غور کر رہا ہوں۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات میں سے 95% خوش مزاج اور با اخلاق ہوتے ہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ باقی 5% میں غصے والے، چڑچڑے یا خاموش طبع ہو سکتے ہیں۔ لیکن 5 دسمبر کی شام ڈاکٹر جنید عالم نے آپ کے ساتھ جس بدتمیزی اور بازاری پن کا مظاہرہ کیا تھا، وہ کسی ڈاکٹر کا نارمل رویہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے شک ہے کہ اپنی موت سے پہلے ڈاکٹر جنید عالم کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اگر اس دباؤ کا سبب تلاش کر لیا جائے تو مقتول کے قاتل تک رسائی سہل ہو جائے گی۔ میں اس سلسلے میں 2 مقامات کو خصوصاً چیک کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، وہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر جہاں دن کے پہلے حصے میں مقتول بیٹھا کرتا تھا، اور نمبر 2، وہ پرائیویٹ ڈینٹل اسپتال جہاں مقتول کی بیوی انیتا صبح سے دوپہر تک اپنی پریکٹس کرتی ہے۔ ان میاں بیوی کے ساتھ کام کرنے والے دیگر ڈاکٹرز اس رات سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کہ مقتول کے اتنی جلدی غصے میں آ جانے کی وجہ کیا تھی۔ یہ کام نہایتی احتیاط اور سمجھداری سے کرنا ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں بیگ صاحب، مصدق حسین نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، وہ کیسے سر؟ میرا ایک اسٹوڈنٹ کرمنالوجی میں PhD کر رہا ہے، اور اگر میں اسے یہ ٹاسک دے دوں تو اسے بہت فائدہ بھی ہوگا اور اس طرح ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ تو زبردست آئیڈیا ہے سر، میں نے ستائشی انداز میں کہا اور پوچھا، اس ہونہار برخوردار کا نام کیا ہے؟ خاور علی، پروفیسر صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، خاور علی کو میرے آفس بھیج دیں، میں نے کہا۔ میں خود اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اس کے کرمنالوجسٹ بننے میں یہ کیس یقیناً ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ پروفیسر مصدق حسین نے میری تجویز سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد ہم دونوں کینٹین میں جا بیٹھے۔ میں نے چائے اور کیک سے ان کی تواضع کی اور نہایتی ادب و احترام سے انہیں رخصت کر دیا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 4 گواہ پیش کیے گئے، جن میں مقتول کا کمپاؤنڈر عثمان علی، سیکورٹی گارڈ فیصل نصیر، پڑوسی احسان اللہ اور ایک راہگیر اور محلے دار سہیل خان شامل تھے۔ عثمان علی اور فیصل نصیر 5 دسمبر والے جھگڑے میں بیچ بچاؤ کرانے والوں میں پیش تھے۔ پڑوسی احسان اللہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ اس نے مقتول کے کلینک میں غیر معمولی شور کی آواز سنی اور وہ صورتحال جاننے کے لیے اندر چلا گیا۔ اس طرح مقتول اور ملزم کے مابین ہونے والی بدمزگی کا کچھ حصہ اس نے بھی دیکھا تھا۔ سہیل خان وہی شخص تھا جس نے قاتل کی موٹر سائیکل کا نمبر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا۔ فیصل نصیر اور احسان اللہ کی گواہی میں
ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ انہوں نے وہی سب کچھ دیکھا تھا جو تصدق حسین اور اس کے پروفیسر باپ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا جب وکیل استغاثہ نے اپنے ان 2 گواہوں پر جرا مکمل کرنے کے بعد مجھ سے کہا یور وٹنس پلیز، تو میں نے دونوں مرتبہ معتدل انداز میں ایک ہی مختصر جواب دیا، نو تھینکس۔ مقتول کے ڈسپینسر عثمان علی کو وکیل استغاثہ نے پہلے 2 گواہوں کی بنسبت زیادہ وقت دیا تھا۔ وہ اس قضیے کا عینی شاہد بھی تھا۔ وکیل کے سوالات اور گواہ کے جوابات سے معزز عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ 5 دسمبر والے معاملے میں مقتول کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ملزم کے باپ نے اپنی الٹی سیدھی باتوں سے ڈاکٹر جنید عالم کو غصہ دلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر تلخ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنی باری پر جج کی اجازت سے میں وٹنس اسٹینڈ کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، عثمان صاحب، میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا ہوم ورک کیا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق آج سے 12 سال پہلے آپ نے انٹر سائنس کیا تھا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، مگر باوجود آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا تھا۔ بالآخر آپ نے ڈسپینسر کا کورس کیا اور کمپاؤنڈر بن گئے۔ پچھلے 7-8 سال سے آپ یہی کام کر رہے ہیں۔ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے میرے بارے میں جو بھی کہا بالکل درست کہا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ڈسپینسنگ کورس کے دوران میں ہی کمپاؤنڈری شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں 2 مختلف اسپتالوں میں بھی کام کر چکا تھا۔ مقتول کے ساتھ آپ کب سے تھے؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 5 سال سے، اس نے بتایا۔ 5 سال؟ اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس دوران میں آپ نے مقتول کی عادات، فطرت اور مزاج کو تو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس نے گردن کی اثباتی جنبش کے ساتھ جواب دیا، جی بالکل۔ آپ نے مقتول کے رویے کو کیسا پایا تھا؟ وہ ایک نرم دل اور خوش مزاج انسان تھے۔ اپنے تمام مریضوں کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آتے تھے، عثمان علی نے بتایا۔ عثمان صاحب، گزشتہ سال 5 دسمبر کی شام بروز ہفتہ مقتول کے کلینک پر جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا وہ آپ کے بیان کی نفی کرتا ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اپنے مزاج کے خلاف بات سن کر فوراً بھڑک جانے والے انسان کو خوش اخلاق اور شائستہ انسان نہیں بلکہ سنکی، خود پسند اور ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ ملزم کے باپ پروفیسر مصدق حسین نے اس کے سامنے ایک سچائی بیان کی تھی۔ اس پر اتنا چراغ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس روز تو مقتول نے بدتمیزی اور گھٹیا پن کی انتہا کر دی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لگ بھگ 1 ماہ پہلے میں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے خواہش مند ایک نوجوان کو کسی خاص مشن پر لگایا تھا۔ خاور علی نامی اس مستعد اور ذہین انسان نے میرے حسب منشا کام کر دکھایا تھا۔ خاور علی کی فراہم کردہ معلومات اہم ہونے کے ساتھ ہی سنسنی خیز بھی تھیں۔ میں نے انہی معلومات کی روشنی میں استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے کمپاؤنڈر عثمان علی کو کھنگالنے میں لگا ہوا تھا۔ میں خود بھی ڈاکٹر صاحب کے رویے پر حیران رہ گیا تھا، عثمان علی نے استفسار کے جواب میں بتایا۔ وہ ایسے کبھی نہیں تھے، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، تو میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ میں نے کچھ عرصے سے ان کے مزاج میں تبدیلی دیکھی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں بتایا۔ وہ چڑچڑے سے ہو گئے تھے، چھوٹی چھوٹی خلاف مرضی باتوں پر انہیں غصہ آنے لگا تھا، مگر انہوں نے 5 دسمبر کی شام ملزم کے باپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ میرے لیے خلاف توقع اور حیران کن تھا۔ عثمان صاحب، معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ مقتول کے اندر پیدا ہونے والا یہ اخلاقی بگاڑ آپ کب سے دیکھ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کم و بیش 6 ماہ سے، عثمان علی کا جواب خاور علی کی پیش کردہ رپورٹ کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے دریافت کیا، عثمان صاحب، کیا آپ مقتول کی نفسیات میں پیدا ہونے والی اس منفی تبدیلی کا سبب یا محرک جانتے ہیں؟
آئی ایم سوری وکیل صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ سوری کی ضرورت نہیں عثمان صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ نے میرے اور عدالت کے ساتھ جو تعاون کیا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس سے آگے کی معلومات میں مقتول کی بیوہ محترمہ ڈاکٹر انیتا جی سے حاصل کر لوں گا۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اپنی جرح ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے کمپاؤنڈر عثمان علی پر جس نوعیت کی جرح کی تھی، اس سے جھلکتی اپنائیت اور رواداری نے وکیل مخالف کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ آئیو امداد حسین شاہ بھی میرے اس دوستانہ رویے پر الجھن کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ عثمان علی استغاثہ کا گواہ تھا یا ڈیفینس کا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آگے چل کر استغاثہ کی پوری ٹیم کے ہوش و خواص پر کڑکتی ہوئی آسمانی بجلی گرانے والا تھا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہ سہیل خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا اور 2-4 بنیادی سوالات کے بعد اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور وٹنس پلیز۔ سہیل خان ایک گورا چٹا اور پستہ کامہ شخص تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 اور 45 کے درمیان قائم کیا۔ اس کے سر کے بالوں میں ایم واضح ہو چکا تھا۔ خان صاحب، آپ اس مقدمے کی چشمدید گواہ کی حیثیت سے شامل تھے اور شامل کیے گئے ہیں۔ میں نے رسان بھرے انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کی گواہی پر اس کیس کی عمارت کھڑی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وکیل استغاثہ نے آپ کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا آپ کا حق بنتا تھا۔ آپ اس بے مروتی کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے وکیل کی بے رخی سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے جتنا معلوم تھا وہ مجھ سے پوچھ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، سہیل خان صاحب، کیا آپ بھی فیٹل بی ایریا کے بلاک 16 ہی میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں ڈاکٹر جنید عالم سے 2 گلی آگے پارک کے سامنے والی گلی میں رہتا ہوں۔ وقوعہ کے روز یعنی 9 دسمبر بروز بدھ کی صبح آپ مقتول ڈاکٹر کے گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ ٹکا کر سوال کیا۔ آپ قتل کی اس واردات میں آئی وٹنس ہیں۔ وہ افسوسناک سانحہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا تھا؟ میں باقاعدہ کوئی ارادہ کر کے وہاں نہیں گیا تھا وکیل صاحب، اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی گلی کے سامنے والے حصے میں، یعنی میری اور ڈاکٹر صاحب کی گلی کے بیچ والی گلی میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ میں اپنے بچے کو مذکورہ اسکول میں پہنچا کر واپس گھر آ رہا تھا کہ میں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ اس وقت میں ڈاکٹر کے کلینک سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں فوراً اس سمت بڑھا جدھر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ اسی وقت میں نے ایک موٹر سائیکل سوار کو افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ بلیک ہونڈا 70 پر سوار شخص نے اپنے سر پر ہیلمٹ لگا رکھا تھا اور اس ہیلمٹ کا ہوڈ بھی گرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ اچانک موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ پر میری نگاہ پڑی تو وہ نمبر مجھے اتنا آسان لگا کہ فوراً میری یادداشت میں محفوظ ہو گیا۔ اس موٹر سائیکل کے نمبر کے بارے میں صرف میں ہی جانتا تھا، اسی لیے مجھے ایک گواہ کی حیثیت سے اس کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ خان صاحب، آپ نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز یعنی 9 دسمبر بروز بدھ کی صبح آپ نے ہیلمٹ پوش موٹر سائیکل سوار کو بلیک ہونڈا 70 پر جائے واردات سے فرار ہوتے دیکھا تھا اور مذکورہ بائک کا نمبر آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو گیا تھا۔ اب ذرا اپنی اس فوٹوگرافک میموری پر دباؤ ڈال کر مجھے بتائیں کہ آپ نے مذکورہ موٹر سائیکل کی کون سی نمبر پلیٹ پر نگاہ ڈال کر اس نمبر کو حفظ کر لیا تھا، سامنے والی یا پیچھے والی نمبر پلیٹ؟ پیچھے والی نمبر پلیٹ، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا ہے کہ موٹر سائیکل سوار کے ہیلمٹ کا ہوڈ گرا ہوا تھا۔ اگر آپ اسے فرنٹ سے بھی دیکھتے تو اس کا چہرہ آپ کی یادداشت میں خاطر خواہ
اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے گواہ سے پوچھا، موٹر سائیکل کی عقبی نمبر پلیٹ پر آپ کی نظر پڑی تھی؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر جنید عالم کے قاتل کو پشت کی طرف سے دیکھا تھا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے بولا۔ میں نے موٹر سائیکل سوار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ خان صاحب، میں نے کہا اور بھی جج سے مخاطب ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور آنر، اس طرح سے اب تک کسی بھی زاویے سے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ 9 دسمبر کی صبح مقتول پر فائرنگ کرنے والا قاتل میرا موکل اور اس کیس کا ملزم تصدق حسین ہی تھا۔ جہاں تک قاتل کے زیر استعمال موٹر سائیکل کا ذکر ہے، ڈیفینس نے کسی بھی مرحلے پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ 3999 نمبر والی وہ بلیک ہونڈا 70 ملزم کی ملکیت نہیں تھی۔ بائک کی چوری کے سلسلے میں تھانے میں درج کرائی جانے والی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ ڈاکٹر جنید عالم کی موت میں میرے موکل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں، البتہ ملزم کی مسروقہ بائک قتل کی اس واردات میں ضرور استعمال ہوئی ہے اور اس کے لیے میرے موکل کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر میں نے اپنے دلائل کا پروٹوکول مکمل کرتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر اس روز کی کارروائی کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے یعنی وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ ڈاکٹر انیتا کھڑی تھی۔ انیتا کی عمر 40 کے قریب نظر آتی تھی۔ وہ ایک دراز قامت، حسین و جمیل اور پرکشش شخصیت کی مالک عورت تھی۔ ڈاکٹر انیتا کو ایک جاذب نظر اور دلکش خاتون کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں نے مقتول کو نہیں دیکھا تھا، لیکن عثمان علی کمپاؤنڈر کے مطابق ان میاں بیوی کا بظاہر کوئی میل نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر انیتا نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ آپ دونوں میاں بیوی کے کلینک گھر کی زیریں منزل پر پہلو بہ پہلو تھے، بلکہ ہیں؟ وکیل استغاثہ نے کہا۔ 5 دسمبر کی شام جب مقتول اور ملزم کے باپ کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا تو آپ ہی اپنے کلینک سے اٹھ کر وہاں گئی تھیں؟ جی، بالکل گئی تھی، انیتا نے اس بات میں جواب دیا۔ اس وقت تک معاملہ تھم چکا تھا اور یہ دونوں باپ بیٹا جنید کے کلینک سے باہر نکل رہے تھے۔ اسی لمحے میں نے ملزم کو خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے سنا اور دیکھا تھا۔ میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ کمینہ کچھ نہ کچھ ضرور برا کرے گا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ پھر چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے مزمحل لہجے میں کہا، 4 روز بعد ہی اس بدبخت نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا۔ جس صبح ڈاکٹر صاحب کو قتل کیا گیا، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ جنید تیار ہو کر میڈیکل سینٹر جانے کے لیے نیچے جا چکا تھا اور میں اپنے اسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ استغاثہ کی معزز گواہ اور مقتول کی بیوہ ڈاکٹر انیتا نے جواب دیا۔ اچانک میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ میں اپنے گھر کی گیلری میں آئی تو میں نے جنید کو کار کے نزدیک زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت تھا۔ اسی وقت میں نے ایک ہیلمٹ پوش موٹر سائیکل والے کو وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جنید کا قاتل یہی نامراد تھا جو اس وقت ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے اپنی انگلی سے ملزم تصدق حسین کی جانب اشارہ بھی کر دیا اور بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں فوراً نیچے گئی، لیکن اتنی دیر میں جنید کی موت واقع ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور پہلی فرصت میں اپنے علاقے کے تھانے فون کر کے اس سانحے کی اطلاع دے دی۔ آدھے گھنٹے میں پولیس میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد کے واقعات آپ سب کے علم میں ہیں۔ مزید 2-3 ضمنی سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح پر برخاست کر دی۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میڈم، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، آپ کے نقصان کا مجھے دلی دکھ ہے۔ چھوٹی ہمدردی جتانے کا کوئی فائدہ نہیں وکیل صاحب، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں میڈم؟
میں آپ کو یقین دلانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے موکل کا دفاع اس لیے کر رہا ہوں کہ میری نظر میں وہ بے گناہ ہے، میں نے فاشکاف الفاظ میں کہا۔ کسی مظلوم اور بے قصور شخص کو انصاف دلانا میرے پیشے کا تقاضۂ اول ہے، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وکیل صاحب، آپ کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ میرے شوہر کے قاتل کو باعزت بری کروا کے آپ مقتول کو کون سا انصاف دلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ انصاف جس کے بعد ڈاکٹر جنید عالم کے قاتل اور قاتل کے پشت پناہ کو اسی عدالت سے قرار واقعی سزا سنائی جائے گی، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا وکیل صاحب، کیا آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے سامنے والے کا پاگل ہونا ضروری ہے، اور میں صحیح الدماغ ہوں۔ آپ نے 5 دسمبر کی شام اور 9 دسمبر کی صبح جو 2 مناظر دیکھے تھے، وہ کسی بھی زاویے سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے شوہر کو ملزم تصدق حسین نے قتل کیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، البتہ اگر آپ میرے سیدھے سوالات کے سیدھے جواب دینے کا وعدہ کریں تو میں اسی کمرہ عدالت میں سے ڈاکٹر جنید عالم کے قاتل کو نکال کر دکھا دوں گا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے برہمی سے کہا۔ اس وقت عدالت میں ڈاکٹر جنید مراد کا مرڈر کا کیس زیر سماعت ہے اور میرے فاضل دوست شعبدے بازی کر رہے ہیں۔ جناب عالی، میں نے تو مقتول کی بیوہ ڈاکٹر انیتا سے سچ بولنے کی درخواست کی ہے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر ہمارے سوال و جواب مقتول کے قاتل کو بے نقاب کرتے ہیں تو اس میں حرجی کیا ہے؟ ڈیفینس، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ میں فریقین میں سے کسی کو بھی عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں سنجیدہ ہوں یور آنر، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ مجھے اس موقع کا پچھلے 2 ماہ سے شدید انتظار تھا۔ خاور علی کی فراہم کردہ قیمتی معلومات کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ نوجوان کرمنالوجسٹ بڑا زبردست کام دکھا کر میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اس کی دی ہوئی سنسنی خیز خبروں کے ساتھ میں نے اپنے ہتھ کنڈوں کو بھی جوڑ لیا تھا، گویا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہونے کا دن تھا۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ڈیفینس پلیز پروسیڈ فردر۔ جج نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک نادر موقع دیا۔ میں اس کے بھروسے پر پورا اترنے کے لیے میڈم انیتا کی جانب متوجہ ہو گیا اور اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں نے پچھلے 2 ماہ میں اسلم بھائی کے بارے میں ریسرچ کی ہے اور میری اس محنت کے تمام مصدقہ ثبوت اس فائل کے اندر موجود ہیں۔ آپ تو اسلم بھائی کو اچھی طرح جانتی ہیں نا؟ میں کسی اسلم بھائی کو نہیں جانتی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں اس بھتہ خور اسلم بھائی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال پولیس نے جس کا انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اسلم بھائی کو نہیں جانتی۔ شاہ جی، آپ تو اسلم بھائی مرحوم کو جانتے ہوں گے، میں نے آئیو کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ آج کل اسلم بھائی کا رائٹ ہینڈ قادر بھائی صاحب ثروت لوگوں سے بھتہ وصول کر رہا ہے۔ میں نے اس اسلم بھائی کا نام سنا ہے جو پچھلے سال کے وسط میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، آئیو نے جواب دیا۔ اس کے گینگ کا کوئی آدمی اب بھی بھتہ وصولی کا دھندا چلا رہا ہے، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن مجھے پکا علم ہے کیونکہ میں نے 2 ماہ جھک نہیں ماری، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آپ لا علمی ظاہر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی محکمہ جاتی مجبوری ہوگی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر انیتا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتی ہیں کہ ڈاکٹر جنید ہر ماہ 10,000 روپے بطور بھتہ اسلم بھائی کو دیا کرتے تھے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، چند منٹ بعد بخوبی جان جائیں گی، میں نے خاموش دھمکی کے انداز میں کہا اور پوچھا۔
کیا آپ اس بات سے بھی انکار کریں گی کہ مقتول اپنی موت سے 6 ماہ پہلے سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا؟ ہاں، وہ الجھا ہوا تو دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے اس کی الجھن کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کئی بار کی تھی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مقتول کی پریشانی کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اسلم بھائی نے ماہانہ بھتے کا سسٹم ختم کر کے اس سے ایک ساتھ 30 لاکھ روپے مانگ لیے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ آئندہ کبھی مقتول کو تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن ان بھتہ خوروں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ان کے جتنے بھی مطالبات پورے کر دو، یہ پھر کسی نئے مطالبے کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنید بھتہ مافیا کی نفسیات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی، پھر گھبراہٹ بھری نظر سے ادھر ادھر تکنے لگی۔ میں نے زخم پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میڈم، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے دہانی میں آپ کی زبان سے سچ پھسل گیا ہے۔ اب آپ اس حقیقت کا اقرار کر لیں کہ آپ اسلم بھائی اور اس کے مذموم دھندے سے واقف تھیں۔ اس کے بعد ہی میں مقتول کی پریشانی کا دوسرا سبب معزز عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ان لمحات میں پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال سے دوچار تھی۔ چند لمحات کی فکر انگیز سوچ بچار کے بعد اس نے شکست خودہ انداز میں کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ جنید اسلم بھائی کی بلیک میلنگ سے تنگ تھا۔ اگر یکمشت 30 لاکھ روپے دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید جنید یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیتا، مگر حالات تسلی بخش نہیں تھے۔ ہاں واقعی حالات تسلی بخش نہیں تھے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ لیکن جب اسلم بھائی پولیس مقابلے میں مارا گیا تو مقتول کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیسا مسئلہ؟ ڈاکٹر انیتا نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اسلم بھائی مرحوم کے دستے راز قادر بھائی نے مقتول کو چند تصاویر دکھا کر 30 لاکھ کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ ساری اہم معلومات خاور علی نے مقتول کے رازدار دوست ڈاکٹر عرفان صدیقی کے اندر سے جس طرح نکالی تھیں وہ ایک قابل ستائش کارنامہ تھا۔ مقتول جنید عالم اپنے دوست عرفان صدیقی سے ہر دکھ شیئر کرتا رہتا تھا۔ اس مرحلے پر میں نے ڈاکٹر موصوف سے ایک ملاقات بھی کی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ عدالت میں آ کر گواہی دینے کو بھی تیار ہے۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اگلے ہی لمحے انیتا کی استفساریہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وکیل صاحب، آپ کن تصویروں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی تصاویر جو مقتول نے اپنے یار غار ڈاکٹر عرفان صدیقی کے پاس امانتاً رکھوا دی تھیں، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اب وہ تصاویر میری کسٹڈی میں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں وہ فوٹو معزز عدالت کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ عدالت یہ جان جائے کہ مقتول کو چڑچڑا پن اور بد مزاج اور غصہ ور بنانے کا اصل سبب کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر انیتا ضدی مگر کمزور لہجے میں بولی۔ وہ فوٹوز آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ میڈم، میں اس عدالت میں اپنے موکل کو انصاف دلوانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ آپ کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر انعام وصول کرنے کے لیے ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے معزز عدالت کے سامنے اقبال جرم نہ کیا تو پھر میں آپ کی بے وفائی کا ناقابل تردید ثبوت، یہ شرمناک تصاویر عدالت کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور یہ فوٹوز۔ وہ آپ سے باہر ہو گئی اور حقارت آمیز لہجے میں کہا، جنید جیسے انسان نما لنگور کے ساتھ مزید زندگی گزارنا میرے بس میں نہیں رہا تھا اور میں نے ڈینٹل اسپتال کے مالک سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میڈم، آپ کسی مرد کو چھوڑ کر کس مرد کو اپنانا چاہتی تھیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے شائستگی کا دامن چھوڑے بغیر کہا۔ میری ساری کوشش اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے بارے میں ہے۔
اگر آپ شرافت سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ جنید عالم کو آپ نے ایک بھاری رقم کے عوض قادر بھائی کے توسط سے موت کے گھاٹ اتروا کر میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنایا ہے تو میرا کام ختم ہو جائے گا۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، وہ ہر ترمی آمیز بدتمیزی سے بولی۔ میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کورٹ کچہری کی پرواہ ہے۔ میں نے نہایتی خاموشی کے ساتھ انیتا کی نازیبا تصاویر والا لفافہ جج کے حوالے کر دیا۔ اب تک میں نے جس اعتماد کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھایا تھا، اس کی روشنی میں عدالت نے آئندہ پیشی پر میرے موکل کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر اس مقدمے سے باعزت بری کر دیا تھا اور ڈاکٹر انیتا کو شامل تفتیش کرنے کے احکامات صادر کر دیے تھے۔ پولیس نے مقتول کی بیوہ کی زبان کھلوانے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی، یہ ایک الگ اور دلچسپ داستان ہے جس کا ذکر پھر کبھی صحیح۔ اس کیس کے خاتمے پر پروفیسر مصدق حسین نے مجھے پیشکار کا ٹائٹل دے دیا تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا۔